الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سهل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ جو ہم نے آن لائن کورس کا آغاز کیا ہے تو بڑے عرصے سے طلبہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ کوئی آن لائن کورس جو ہے نا وہ کیا جائے جس کے اندر وہ شریک ہو، تو ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک کورس ترتیب دیا ہے اور یہ انشاءاللہ آن لائن ہمارا چلے گا، اور یہ تقریباً 40 دن کا کورس ہے۔ تو ابھی آج 1 دسمبر ہے، تو آج سے شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ امکان ہمارا یہ ہے کہ ہم جنوری کے مڈ تک یا ممکن ہے کہ جنوری کے تیسرے ہفتے تک اس کو لے کے جائیں گے، اور اس کے اندر ہمارا سلیبس جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہم دروس اللغۃ العربیہ، اس کا تعارف میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو کراتا ہوں کہ اس کا جو حصہ اول ہے، بک 1 ہے جو دروس اللغۃ العربیہ کی، اس کو مکمل کر کے کریں۔ تو کورس کے باقاعدہ آغاز سے قبل بس 1-2 بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں رہیں۔ ایک قرآن حکیم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بلکہ 2 آیات پڑھی، ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، تو انہی سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بورڈ کے اوپر میں نے لکھی ہوئی ہے یہ آیت آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو آسان کیا ہے تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تو تم میں سے ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ آسان ہے۔ تو اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قرآن آسان ہے تو اس کی زبان بھی آسان ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط تصور یہ مشہور ہو گیا کہ عربی زبان بہت مشکل زبان ہے۔ معلوم نہیں یہ کیوں یہ غلط تصور ہمارے ہاں ہو گیا، لیکن یہ ایک بات چل پڑی کہ جی عربی زبان جو ہے نا بڑی مشکل زبان ہے، تو لہٰذا اس سے دور دور ہی رہا جائے۔ اور انگریزی تو ماشاءاللہ وہ تو بڑی آسان زبان ہے، اس کو جیسے مرضی پڑھیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان آسان ترین زبانوں میں سے ہے تذکیر کے حوالے سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عربی زبان آسان ہے۔ قرآن آسان ہے، اس کا مطلب ہے اس کی زبان آسان ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، اور اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، یہ ذہن میں رہے کہ ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس کے اندر سے یہ ایک حصہ میں نے لیا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو کوئی ایسے راستے پر چلتا ہے جو علم کا راستہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی راستے پر چلتا ہے، تو اس کا انعام اسے کیا ملتا ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ
آسان کر دیتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس علم کے راستے پر چلائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ہمارا کورس ہے، اس کے اندر چونکہ یہ آن لائن کورس ہے، تو آن لائن کورس پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ سامنے بھی کوئی ہونا چاہیے، تو ہمارے جو 1 سالہ رجوع الی القرآن کورس کے طلباء ہیں وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، ان کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ چلو مجھے بھی ذرا تسلی رہے کہ میں کسی کو تو پڑھا ہی رہا ہوں۔ تو آن لائن تو جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو طلباء ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے لیے بھی بہرحال ایک ریویژن کا سبب جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عربی زبان کا، اور عربی زبان کے باقاعدہ آغاز سے قبل 1-2 باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم وہ کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں مختصر سا، اور پھر مختصر سا ہم اس کورس کا تعارف کر لیں گے کہ اس کورس کے اندر ہم نے کیا چیز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو میں اپنا تعارف ہلکا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مبشر عارف نام ہے میرا۔ آپ میں سے آن لائن کورس کے حوالے سے جن بھی لوگوں نے رابطہ کیا ہے تو مجھے تک جو ہے وہ پہنچے ہوں گے، میرے سے ان کا جو ہے وہ رابطہ ہوا ہوگا، تو وہ ایک گروپ کے اندر شامل ہیں۔ تو کسی نہ کسی درجے میں آپ اور میں ایک رابطے میں بہرحال ہیں ایک نمبر کے ذریعے۔ پیدائشی طور پر تعلق میرا اٹک سے ہے، اور تنظیم اسلامی سے بہت قدیمی تعلق ہے۔ والد صاحب میرے 95 میں تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے تھے، اور میں خود 2003 سے تنظیم اسلامی میں ہوں، اور مختلف ذمہ داریاں پر رہتے ہوئے آج کل میں مرکز میں جو شعبہ تعلیم و تربیت ہے اس میں معاون کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ اور یہ جو کورس ہے یہ بھی آپ سمجھیے کہ شعبہ تعلیم و تربیت ہی کے تحت یہ ایک کورس جو ہے، یہ آن لائن عربی گرامر کورس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ ہمارے کورس جو ہیں وہ آن لائن چلتے رہے ہیں۔ جیسے سیرت کورس ہم نے چلایا تھا، وہ تو ہر سال ہی ہم سیرت کورس چلاتے ہیں، اب 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عربی گرامر کورس ہے جو شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت جو ہے وہ اب چل رہا ہے، اور شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت ہی 1 سالہ رجوع الی القرآن کورس بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے اندر بھی میں عربی پڑھا رہا ہوں، اور یہ یہاں پر 6ٹھا بیچ ہے، تو 6ٹھے بیچ کو میں یہی نصاب دروس اللغہ العربیہ پڑھا رہا ہوں، اور کل تقریباً مجھے اب 10 سال ہو گئے ہیں یہ کتابیں پڑھاتے ہوئے۔ تو الحمدللہ کافی بڑی تعداد میں طلبہ جو ہیں وہ مجھ سے عربی پڑھ چکے ہیں، اور کچھ طلبہ الحمدللہ آگے پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی نیت یہی رکھنی ہے کہ آپ نے بھی انشاءاللہ آگے پڑھانا ہے، آپ نے بھی یہ نیت رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب نیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے سے تیار ہو کے یہ کلاس اٹینڈ کریں۔ اور اچھے سے تیار ہونے سے کیا مراد ہے؟ اچھے سے تیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ خوبصورت سی کاپی، وہ بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے، تو بچپن میں جب اسکول جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے ہم جب جاتے تھے اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک رف کاپی علیحدہ ہوتی تھی، نیٹ ہر سبجیکٹ کی علیحدہ ہوتی تھی۔ ابھی بھی ایسے ہی ہے یا ابھی تھوڑا سا چینج ہے؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو آپ بھی جو ہے نا ایک خوبصورت سی نیٹ کاپی آپ کی ہونی چاہیے، اس میں 2-3 رنگوں کا استعمال کریں، کالا، نیلا، پیلا بھی ہوتا ہے، پیلا شاید نہیں ہوتا ہے، کالا اور نیلا اور سبز ہلالی پرچم، سرخ، ٹھیک ہے، جو بھی اچھے اچھے کلرز ہیں ان کا استعمال کر کے آپ نے انتہائی خوبصورت سے قسم کے نوٹس جو ہے نا وہ تیار کرنے ہیں اس کورس کی۔ اور نیت یہ رکھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن حکیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ نے انشاءاللہ پہلے دن سے نیت یہی رکھنی ہے کہ آپ نے خود بھی انشاءاللہ سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک تو یہ میرا اپنا تھوڑا سا تعارف ہو گیا۔ اب جو کورس ہم نے پڑھنا ہے، یہ والی کتاب جو ہے یہ انشاءاللہ آپ نے حاصل کر لی ہوگی، کچھ طلبہ کے پاس موجود ہوگی، کچھ طلبہ جو ہے انہوں نے اس کا پرنٹ لیا ہے، ہم نے PDF بھی گروپ میں ڈال دی ہے، تو کچھ طلبہ نے اس کا جو ہے وہ پرنٹ لیا ہے۔ تو بہرحال وہ پرنٹ ہو یہ ہو ایک ہی بات ہے، کتاب ایک ہی ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں۔ دروس اللغۃ العربیہ مدینہ یونیورسٹی کا کورس ہے، اور ابھی بھی یہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یعنی ابھی
اب دسمبر 2025 چل رہا ہے، تو ابھی تک کی یہی رپورٹ ہے کہ یہی کورس جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں. اگلے سال سے وہ شوال سے چینج کر دیں تو ان کی مرضی، لیکن پچھلے 25-30 سالوں سے یہی کورس جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر جو بھی نئے طلبہ آتے ہیں ان کو یہی کورس جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے مصنف جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے، غالباً حیدرآباد کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں سے ان کا تعلق تھا. اور ابھی حال ہی میں کوئی تقریباً 4-5 مہینے ہوئے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. تو یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب 80 کی دہائی میں کہیں چلے گئے تھے سعودی عرب، وہاں مدینہ یونیورسٹی کے اندر. تو وہاں ہی یہ رہے بہت طویل عرصہ، ساری زندگی وہاں ہی رہے، اور آخری عمر میں بھی یہ وہ سیکریٹریٹ میں چلے گئے تھے سعودیہ کی، تو وہاں پر جو ہے وہ چلے گئے، تو وہاں ہی ساری زندگی گزاری ہے. تو انہوں نے یہ فیل کیا کہ جو نان عربک اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا کیا مسئلے آتے ہیں عربی سیکھتے ہوئے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ کورس جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. اور یہ کل کورس جو ہے وہ اس حساب سے اگر آپ کتابیں دیکھیں تو یہ 3 کتابوں کے اندر آتا ہے. سعودی عرب کے اندر بھی حاصل کرنے اگر آپ یہ جائیں تو وہاں آپ کو 3 کتابوں کے اندر ملتا ہے، لیکن اگر آپ یورپ، امریکہ اور وہاں کے ممالک سے حاصل کریں تو انہوں نے اس کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتابیں یہی ہیں، البتہ انہوں نے ذرا اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر کر کے 8 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہوا ہے. تو جو میں نے آپ کو PDF میں بھیجی ہے وہ ان 8 میں سے کا پہلا حصہ ہے. تو اگر اس کتاب کے حساب سے بات کی جائے تو ہم اس PDF کے مطابق ایک اور PDF آپ کو دیں گے، تو پھر وہ 2 کتابیں جو ہیں وہ اس حساب سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ کورس جو ہے یہ اس حساب سے مرتب کیا گیا ہے کہ عربی زبان اگر آپ کسی بھی جگہ سیکھنے جائیں تو وہاں ہر چیز جو ہے نا وہ آل ٹوگیدر آپ کو سکھائی جاتی ہے. تو لیکن اس کورس کی خوبصورتی یہ ہے کہ سلولی کر کے چیزیں سکھائی گئی ہیں. جیسے جیسے ہم چیزیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کورس کی خوبصورتی کا اندازہ خود ہی بخود ہی ہوتا رہے گا. بہرحال اب چلیں، اب آپ کو زیادہ بور نہیں کرتے اور زیادہ جو ہے نا ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. تو پہلے مجھے اس کو مٹانا پڑے گا. امید ہے کہ بورڈ آپ سب کو اچھی طریقے سے نظر آئے گا. اگر آپ کو بورڈ صحیح اچھے طریقے سے نظر نہ آیا تو پھر کمنٹس میں بتائیے گا، پھر ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بورڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کوئی اور سیٹ اپ بنائیں گے کہ بورڈ آپ کو اچھے سے نظر آئے. ہاں بھائی، یہ اب کون ڈیوٹی کرے گا اس کے بعد اس کو صاف کرنے کی؟ چلو اب تم نے اس کو صاف، جب بھی میں کہوں نا پھر تم نے آ کے اس کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ہم باقاعدہ اب آغاز کرنے لگے ہیں اور امید ہے آپ نے کاپی پینسل جو ہے وہ تیار کر لیا ہوگا. سب سے پہلے ہم جس چیز سے آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی عربی زبان کے اندر حروف تہجی. حروف تہجی کی انگریزی کیا ہے؟ الفابیٹس. کتنے ہیں جی الفابیٹس عربی کے؟ الفابیٹس. انگریزی کے کتنے ہیں؟ 36 کہ 26؟ 26. اچھا، انگریزی کی 26. مجھے نہیں پتا، گننے پڑیں گے. 1 2 3 4. چلو ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 26 ہیں. اردو کے کتنے ہیں؟ اب پتہ نہیں، ہماری اپنی زبان ہے بٹ ہمیں اس کے الفابیٹس پتہ نہیں. آپ نے جو بھی دیکھ رہے وہ کمنٹس میں بتائے. ٹھیک ہے جی. ہیں یہ صحیح ہے نا؟ دیکھیں ان کو آن لائن جو بچے ہمارے جو سیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیں. تو آپ نے بتانا ہے کہ جی اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں، اس سے مجھے بھی پتہ چلے گا کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو عربی زبان کے اندر کتنے ہیں یہ انشاءاللہ اب میں آپ کو بتاؤں گا. عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے یا تو ہیں 28 یا ہے 29. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یا تو 28 ہونے چاہیے یا 29 ہونے چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یا تو 28 ہیں یا 29 ہیں؟ تو کیا وجہ ہے جی؟ کون بتائے گا کیا وجہ ہے کہ 28 سے 29 کی؟ آپ میں سے بتائیے بھائی کوئی وجہ. چلو حمزہ ہی بتا رہے. بتاؤ بھائی حمزہ.
ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی حمزہ ان کا نام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے حمزہ. ٹھیک ہے، ایک الفابیٹس میں ایک ہے حمزہ، اور آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں حمزہ. ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ کا اختلاف ہے، حمزہ کا اختلاف نہیں ہے. تو حمزہ جو ہے نا، اس کے اور الف کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہے تو ان کے مطابق کتنے ہو جائیں گے؟ 28. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک نہیں ہے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ان کے مطابق کتنے ہو جائیں گے؟ 29. تو لہٰذا یہ اس حساب سے حروف تہجی ہیں. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عربی زبان کے اندر حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28 یا 29. چلو یہ چھوٹا سا اس کو میں خود ہی صاف کر لیتا ہوں. زیادہ لکھا گیا نا تو پھر تو میں تو بتاؤں گا. تو یہ پہلی چیز تھی جو ہم نے سیکھی. دوسری چیز، جب بھی ہم کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو اس کے اندر، جیسے انگریزی سیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک چیز سیکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ، اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اقسام الکلمتی. اقسام الکلمتی، پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ کی عربی کیا ہے؟ اقسام الکلمتی. ہاں بھئی انگریزوں، ساری زندگی انگریزی پڑھ پڑھ کے آج تک جتنے بھی میں نے کورس پڑھایا نا، میں پوچھتا ہوں پارٹس آف اسپیچ انگریزی کے کتنے ہیں، تو بس وہیں پہ جو ہے نا وہ دنیا کے آگے اندھیرا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں پارٹس آف اسپیچ کیا بلا ہوتی ہے. تو بچپن میں کہیں ہم جب اسکول گئے ہوں گے تو تب ہم نے سیکھے ہوں گے کہ پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں. کتنے ہیں جی انگریزی کے پارٹس آف اسپیچ؟ کوئی یاد ہے؟ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سی آر کو یاد ہے ہمارے. تو کہہ رہے ہیں جی کتنے. چلے جی پہلے آن لائن والوں سے پوچھتے ہیں، آن لائن والوں کو یاد ہوں گے کہ نہیں یاد ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا یاد ہوں گے، کچھ نہ کچھ کو یاد ہوں گے. چلو، تو انگریزی کے پارٹس آف اسپیچ ہیں کتنے؟ 8. اچھا جی، جو بھی ہمارے آن لائن طلبہ سن رہے ہیں وہ سوال کیسے کریں گے؟ ایک اچھا سوال ہے کہ وہ سوال کیسے کریں گے، تو کمنٹس میں کریں گے، انشاءاللہ ہم پھر کل اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ابھی اگر میں کمنٹس پڑھنے لگ گیا نا تو پھر بیچ میں یہ بھی کمنٹس آتے ہیں کہ کیا حال ہے جی آپ کا، تو میں بتاتا ہوں میں ٹھیک ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں اور آپ کدھر ہوتے ہیں، تو وہ پھر میں پڑھنے لگ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں سے جو اچھے سوال ہوں گے، جو متعلق ہوں گے، انشاءاللہ ان کو ہم پک کر کے اگلی کلاس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو انگریزی کے اندر پارٹس آف اسپیچ ہیں جی ہمارے 8. اور عربی کے اندر پارٹس آف اسپیچ کتنے ہیں؟ بتائیں جی، کس کو یاد ہے؟ وہاب کو یاد ہوں گے، نہیں تو بتائیں گے اپنے ابراہیم صاحب. بتائیں جی ابراہیم صاحب، عربی کے اندر پارٹس آف اسپیچ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ بھی نا ایک خوبصورت سی ڈائری بنائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے میں نے آج یہ پڑھانے کے لیے یہ گر گئی نئی ڈائری لی ہے. ٹھیک ہے، نئی ڈائری، اور آج دن کو بیٹھ کے میں نے اس پہ نوٹس بنائے ہیں. اور یہ پتہ نہیں میری کتنی ڈائری ہے کہ جس کے اوپر میں نے بیٹھ کے نوٹس بنائے ہیں پڑھانے کے لیے. تو آپ بھی انشاءاللہ بے شک آپ کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوں پھر بنائیں. اور یہ جو چیزیں میں نے ڈائری پہ لکھی ہیں یہ کئی جگہ لکھی ہوئی بھی موجود ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میرے ہاتھ سے نکلیں گی تو انشاءاللہ مجھے یاد رہیں گی. تو آپ کے بھی انشاءاللہ ہاتھ سے جب چیزیں نکلیں گی تو آپ نے یاد رکھنی ہے. اقسام الکلماتی، انگریزی کے اندر 8، عربی کے اندر 3. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انگریزی بڑی زبان ہے، عربی چھوٹی زبان ہے؟ اپنی اپنی زبان کی ترتیب ہے، اس میں کوئی خاص مطلب نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کی جو 8 ہیں وہ عربی کے 3 کے اندر کیسے جو ہے وہ فٹ بیٹھ جاتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر ہیں اقسام الکلماتی پارٹس آف اسپیچ 3. ایک ہم کہتے ہیں جی اسم، دوسرے کو ہم کہتے ہیں
فعل، یہ وہ والا فعل نہیں جو آپ سمجھیں، حرف، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انگریزی کے جو 8 ہیں وہ کیسے اس کے اندر ہمارے ساتھ فٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انگریزی کے اندر کتنے؟ 8۔ ابھی یہ آپ نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس کہ یہ 8 کیسے کیسے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسمن، اس کے انگریزی اس کی ہے ناؤن۔ تو ایک ہوتا ہے جی ناؤن، ایک ہوتا ہے پروناؤن انگریزی کے اندر، ایک ہوتا ہے ایڈورب، ایک ہوتا ہے ایڈجیکٹو، ایک ہوتا ہے انٹرجیکشن۔ اسی طریقے سے جو فعل ہے اس کی انگریزی کیا ہے؟ ورب۔ اور حرف جو ہے نا اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے جی کنجنکشن، ایک ہوتی ہے پریپوزیشن۔ تو یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ تو یعنی جو انگریزی کے 8 ہیں وہ اس طرح عربی کے اندر 3 اقسام الکلمہ کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ انگریزی کے اندر جو یہ ساری چیزیں ہیں، ناؤن، پروناؤن، ایڈورب، ایڈجیکٹو، انٹرجیکشن، یہ عربی زبان کے اندر یہ سب اسم ہی کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ ان کا آپ عربی بھی لکھ لیں تو بہتر ہے۔ ناؤن کی عربی ہے اسمن، پروناؤن کی عربی کیا ہے جی؟ ضمائر۔ ایڈورب کی عربی کیا ہے؟ ظرف۔ ایڈجیکٹو کی عربی کیا ہے؟ نعت یا صفت۔ اس پہ تھوڑا پھٹا ہوگا، صفت، نعت یا صفت ایک ہی بات ہے۔ انٹرجیکشن کی عربی کیا ہے؟ اسم الفعل۔ اسم الفعل۔ اسی طریقے سے ورب ہے تو ورب کی کیا ہے جی؟ عربی فعل۔ اور حرف کی طرف آ جائیں تو کنجنکشن کو ہم کہتے ہیں حرف عطف۔ کوئی جان پہچان ہے حرف عطف سے آپ لوگوں کی؟ ہے۔ پریپوزیشن کو ہم کہتے ہیں حرف جر۔ حرف جر کو بھی جانتے بنتے ہیں؟ اچھا جی، ہمارے جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے جو عربی پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے ان چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ کورس ان لوگوں کے لیے پڑھایا جا رہا ہے جن کو بالکل عربی نہیں آتی، تو ان لوگوں کے لیے یہ کورس جو ہے نا مرتب کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے جن کو عربی آتی ہو تو وہ کہیں گے یار یہ کیا چائلڈش تھنگس جو ہے نا پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن یہ چائلڈش تھنگس ان لوگوں کے لیے ہیں جو بالکل نئے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے اور یاد بالکل نہیں کرنی۔ یہ آگے اس کو یاد کرنے لگے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر آپ نے کل والی کلاس میں کوئی نہیں آنا کہ نہیں جی یہ تو انف از انف، اتنا کی علم عربی کا بہت ہے ہمارے لیے کہ جتنا ہم نے سیکھ لیا۔ تو یہ نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ میں بھی جب پڑھاتا ہوں تو بھی میرے سامنے یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کون سا کوئی اس کا جو ہے وہ، یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ معلومات ہو جائیں، جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو ان چیزوں کی ہمیں مزید اچھے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جب چیزوں کو سمجھ کر ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، ہم میں سے کسی کی عمر 10 سال ہوگی، 20 30 40 50 60 70 80، اس سے زیادہ والا تو کوئی نہیں ہمارا اسٹوڈنٹس ہوگا۔ 80 تک میں اس لیے گیا ہوں کہ ہمارے پاس ابراہیم صاحب ماشاءاللہ 80 کے قریب کے ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں عربی، پورا 1 سالہ کورس انہوں نے ماشاءاللہ کیا ہے۔ تو ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آپ بھی جو ہے نا آپ اپنے جذبے جوان رکھیں، آپ کی جو بھی عمر ہے۔
تو لہٰذا ہم پہلی دفعہ اگر عربی سیکھنے لگے ہیں تو کیا آج ہی مجھے ساری عربی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. کل آ جائے گی؟ نہیں کل بھی نہیں آئے گی. پرسوں آ جائے گی؟ نہیں پرسوں بھی نہیں آئے گی. 4 دن بعد آ جائے گی؟ نہیں 4 دن بعد بھی نہیں. یعنی کم از کم یعنی ہمیں کوئی بسم اللہ پہ بھی مہینہ تو لگ جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہمارا جو یہ سلیبس ہے یہ بہت پائیدار بسم اللہ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. یہ بالکل ایک آپ سمجھیں کہ ایک ترتیب کے ساتھ، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ جو عربی کا کورس ہے نا، بہت سارے کورسز ہوتے ہیں شارٹ کٹ، بس شارٹ کٹ میں ہفتے میں عربی سیکھ لیں، 10 دن میں عربی سیکھ لیں، 3 دن میں عربی سیکھ لیں. تو وہ پھر اتنی کی عربی ہوتی ہے حیاک اللہ. حیاک اللہ کا کیا مطلب ہے؟ حیاتی ہوئے، حیاتی ہوئے. ٹھیک، وہ اس طرح آپ کو 8-10 جملے رٹا دیتے ہیں کہ چلو جی 3 دن میں تو اتنی کہتی ہے. لیکن یہ جو نصاب ہے دروس اللغت العربیہ، اس کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک باقاعدہ سلیبس کے تحت پڑھائی جانے والی چیزیں ہیں. تو یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. اور ویسے بھی دنیا کی تعلیم ہم نے حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کیا ہے جی؟ جو دنیا کی ہماری تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے گریجویشن کیا، ماسٹرز کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پتہ نہیں کیا کیا بنے. اور جب عربی کی باری آتی ہے تو کوئی 3 دن والا کورس نہیں ہے کوئی جس میں عربی آ جائے. ٹھیک ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. کوئی ایسے میں رات کو سوؤں جیسے میری صبح آنکھ کھلے تو ساری عربی میرے اندر جا چکی ہو، پورا قرآن مجھے یاد ہو چکا ہو. تو یہ ہمارے جو خاص طور پر ٹک ٹاک والی نسل ہے نا، تو یہ تو 30 سیکنڈ میں چاہتی ہے. 30 سیکنڈ کے اندر عربی ہمارے دماغ میں، آپ کوئی ایسا کوئی جادو کریں کہ 30 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے ہمارا دماغ کے اندر عربی چل دیکھو. اچھا جی، تو یہ حروف تہجی ہم نے سیکھا، پہلی چیز. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے جی؟ پارٹس آف سپیچ، اقسام الکلمات. اچھا جی، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کلاس جو ہے نا 45 منٹ کی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، انف ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے 45 منٹ کی کلاس جو ہے نا کافی ہو جائے گی. ویسے تو گھنٹہ ٹائم رکھا ہوا تھا، لیکن یہ آن لائن ہے تو 45 منٹ کافی ہے. پھر انشاءاللہ 15 منٹ آپ جو آن لائن طلبہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ریوائز کریں جو چیزیں پڑھائی ہیں. اگر ایک ہی فیملی کے اندر 3-4 لوگ اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو ریوائز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں. کتنا ٹائم ہے جی 45 منٹ ہونے میں؟ ہمارے پاس 15 منٹ، 17 منٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم جو ہے 45 منٹ کی کلاس چلائیں گے. اگلی چیز جو ہم آج کی کلاس میں سیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف عربی زبان کا خاصہ ہے. صرف اور صرف عربی زبان کے اندر وہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور کسی زبان کے اندر پائی نہیں جاتی. اور وہ کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اسم اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے اور کسی زبان کے اندر اسم اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا. جیسے ہم کہتے ہیں اسم کی حالت کہہ لیں، حالتیں کہہ لیں، جو ہے آپ کہنا چاہیں. جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. مثال یہ ہے کہ جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. آگے کیا کہتے ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ. محمد ہو جاتا ہے، پھر یہ را کے ساتھ جو ملتا ہے محمد الرسول اللہ. تو آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا کہا. اگر آپ صرف ہم اس لفظ پر محمد پر غور کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کہا؟ محمدن ہم نے کہا. کبھی کیا ہم نے کبھی محمدن بھی کہا ہے؟ کبھی آپ نے یہ لفظ یہ سنا ہو محمدن؟ اذان کے اندر ماشاءاللہ اذان جب ہوتی ہے تو وہ تو قاری صاحب کہتے ہیں یا مؤذن صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ.
یہ اذان میں وہ کہتے ہیں، تو جی چونکہ وہ کہتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اتنا زیادہ شاید سمجھ نہ آتی ہو. ہم بھی کہیں کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں؟ وہ کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ اتحیات میں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی محمدن ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہاں ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو قاری صاحب نے کہا نا، یہاں ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں عبدہ و رسولہ. تو یہاں آپ دیکھیں، اور میں کسی چیز پر فوکس نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف فوکس کر رہا ہوں کس پر؟ محمدن. وہاں ہم نے کہا محمدن، اور یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ محمدن. چینج ہو رہے، اسم اپنی حالت تبدیل کر رہے، چینج کر. اس کا ترجمہ کریں، کیا ترجمہ ہوگا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. کبھی ہم نے یہ ترجمہ کیا محمدن اللہ کے رسول ہیں؟ نہیں. یا انگریزی میں محمدن از میسنجر آف اللہ؟ نہیں. بلکہ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سمپل محمد اللہ کے رسول ہیں. یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان یقیناً محمدن، محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور رسول ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد، یہ ہم نے نہیں کہا کہ محمدن. یہ صرف عربی زبان کا خاصہ ہے کہ محمدن ہوتا ہے. جی کبھی محمدن بھی ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے جی؟ درود شریف میں. جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ اللہم. اللہم کا کیا مطلب ہے ویسے؟ اے اللہ. اللہم صلی علی، یا آگے کہتے ہیں جی محمدن. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کبھی آپ کہتے ہیں دن، کبھی آپ کہتے ہیں دن، کبھی آپ کہتے ہیں دن. واٹس گوئنگ آن؟ ترجمہ کریں، اے اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہاں بھی ہم نے نہیں کہا محمد ان پر رحمتیں بھیج. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ عربی زبان میں اسم اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے. اسی کو ہم ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں. مثال ہے جی اللہ غفور رحیم. اللہ غفور رحیم، اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. تو یہاں آپ دیکھیں، اور تو میں کسی چیز پر فوکس نہیں کر رہا، یہاں میں صرف فوکس کر رہا ہوں اللہ پر. اللہ جی. اور سوچیں، کیا کبھی ہم نے اللہ بھی کہا؟ ان اللہ، ان اللہ غفور رحیم. تو اس میں آپ صرف فوکس کریں اللہ ہا پر. یہاں بھی اللہ ہا ہو رہا ہے. جی کبھی ہم نے اللہ ہی کہا؟ کہہ رہے ہیں جی الحمد للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی، ساری باتیں ٹھیک ہیں. اور کوئی تھوڑا سا قریب سے، فی سبیل اللہ، اللہ ہی ٹھیک ہے. اور کوئی تھوڑا قریب سے. کہاں سے ہم شروع؟ قرآن حکیم جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اور اس سے پیچھے اعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ، اللہ اور اللہ ہی. اس وقت صرف ان کے ہم نے نام یاد کرنے، پھر انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ
اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، یہ کیا فنکشن کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی صرف آپ اس کا نام یاد رکھیں. کوئی بھی اسم جو ایک پیش کے ساتھ ختم ہو رہا ہو یا دو پیش کے ساتھ ختم ہو رہا ہو، اس کو ہم انشاءاللہ کل تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں گے اور کچھ کنسیپٹس ہم اور سیکھیں گے. عربی زبان کے اندر پیش نہیں ہوتی. عربی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ الضمہ. وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے. پھر زبر نہیں ہوتی. زبر کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ الفتحہ. پھر زیر نہیں ہوتی. زیر کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ الکسرہ. تو انشاءاللہ ہم آج ویسے میں نے کہا چلو جتنا ہمارے پاس ٹائم تھا تو ادھر جاتے تو پھر یہ کنسیپٹ میں ہمیں بریک کرنی پڑتی. تو میں یہ چاہ رہا تھا یہ والا پورا آیا آپ کے سامنے. تو وہ انشاءاللہ کل ہم اس چیز کو کور اپ کریں گے کہ دمہ فتحہ کسرہ سے کیا مراد ہے. کوئی بھی اسم جو ایک پیش کے ساتھ ختم ہو رہا ہو یا دو پیش کے ساتھ ختم ہو رہا ہو، ایسے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر؟ مرفوع. مرفوع یا حالت رفع بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور انگریزی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی کے اندر اس کو کہتے ہیں نامینیٹو کیس. نامینیٹو کیس مرفوع. اسی طریقے سے جو ہے دوسرا اسم محمدن، اگر دو زبر کے ساتھ ختم ہو رہا ہو یا ایک زبر کے ساتھ ختم ہو رہا ہو تو ایسے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منصوب. منصوبن. حالت نصب بھی اس کو کہتے ہیں اور انگریزی زبان کے اندر اس کو آبجیکٹو کیس بھی کہتے ہیں. آبجیکٹو کیس. اسی طریقے سے کوئی بھی اسم جو دو زیر کے ساتھ ختم ہو رہا ہو یا ایک زیر کے ساتھ ختم ہو رہا ہو، ایسے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجرور. اور اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں جینیٹو کیس. تو یہ تین حالتیں ہوتی ہیں اسم کی جو عربی زبان کے اندر ہوتی ہیں. یا تو اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، یا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، یا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. آپ قرآن حکیم کے اندر دیکھیں گے جیسے جیسے ہمارا مطالعہ آگے بڑھے گا، جیسے جیسے ہم قرآن حکیم کے اندر دیکھیں گے، اسم تین حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ہوگا. یا وہ مرفوع ہوگا، یا وہ منصوب ہوگا، یا وہ مجرور ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں کوئی حالت اس کی نہیں ملے گی. اب آج کی کلاس میں سے جو ٹیک اوے ہے یا جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ والی ہے، کیس اینڈنگز. اس کو انگریزی زبان کے اندر کہتے ہیں کیس اینڈنگز، اختتامیہ. کسی بھی اسم کا اینڈنگ جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے جو استاد ہیں ان کو شاید شروع میں تذکرہ ہونا رہ گیا، ڈاکٹر آصف مہر علی صاحب. ان کا تعلق پاکستان سے تھا اور یہ کینیڈا میں مقیم تھے، تو وہاں ہی انہوں نے عربی پڑھائی ہے اور ان کے ساتھ بس میرا ای میل سے تعلق ہے. حالانکہ وہ میرے کل استاد ہیں، ساری عربی میں نے ان سے سیکھی ہے، تو لیکن تعلق صرف ای میلز کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ تھا. تو جو آخری ای میل ان کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے ایسے کوئی قرآن حکیم کی آیت بھیجی تھی، وہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا وڈ یو لائک ٹو میٹ می ان دا ورلڈ اور ہیون. تو ہم نے کہا تھا جی انشاءاللہ ہیون میں. تو انہوں نے مجھے وہ پھر پرسنلی رپلائی کیا تھا گڈ چوائس. بس یہ آخری رابطہ تھا ان سے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. تو جو اس کتاب کے مصنف ہیں اور جنہوں نے اس کتاب کو پھر شہرت بخشی ہے، یہ دونوں جو ہے نا یہ قریب قریب دنیا سے گئے ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے اندر وہ انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو ڈاکٹر آصف صاحب نے اس کو یاد کرنے کے لیے نا ایک دھن سی بنائی ہے. تو آپ نے بس اس دھن کو آپ نے یاد کرنا ہے اور آج کا پورا دن اور
ٹھیک ہے، رات اور دن آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم اس دھن سے جو ہے نا آگے آغاز کریں گے۔ دھن کیا ہے جی؟ وین آئی سے دھن، ٹھیک ہے جی، دھن سے کیا مراد ہے؟ دھن، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوئی میوزک نہیں، ناشید ہوتی ہے چیزیں سکھانے کے لیے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وین آئی سے دھن اٹس مرفوع، دوسرا کیا ہے جی؟ دن ہے، تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ وین آئی سے دن اٹس منصوب، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے دن، وین آئی سے دن اٹس مجرور۔ تو اس طرح ہم نے، اصل مقصد کیا ہے؟ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اصل مقصد یہ ہے یاد کرنا ہے۔ وین آئی سے دن اٹس مرفوع، وین آئی سے دن اٹس منصوب، وین آئی سے دن اٹس مجرور، ٹھیک ہے، ایسے کر کے آپ سب جتنے بھی آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ، اب آپ سب نے میرے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اونچا اونچا پڑھنا ہے، منہ کھولنا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو استاد کہتے تھے منہ کھولو، منہ جو نہیں کھولو گے تو پھر کیسے آئے گے؟ تو ابھی آپ نے نہیں پڑھنا، آن لائن اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، آن لائن بچے میرے ساتھ پڑھیں۔ وین آئی سے دن اٹس مرفوع، وین آئی سے دن اٹس منصوب، وین آئی سے دن اٹس مجرور۔ سو دن 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 دن، 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 ٹھیک ہے جی؟ یہ جو دھن ہے یہ آپ کو یہ یاد کرا دے گی انشاءاللہ، اور آپ جب یاد کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی یہ آپ کو نہیں بھولے گی انشاءاللہ۔ تو اس پر آپ نے کوئی فتویٰ نہیں لگانا ہماری اس دھن پر، ٹھیک ہے؟ یہ صرف چیز یاد کرانے کے لیے ہے، اور یاد کرانے کے لیے مدارس کے اندر ہر جگہ اس قسم کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو آج کا آپ کا سبق کیا ہے؟ دن دن مرفوع، دن دن منصوب، اور دن دن مجرور۔ ٹائم ہو گیا جی ہمارا؟ کتنا ہو گیا؟ 3 منٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ایک دفعہ ہم سارے مل کے پھر اس کو، اب ہم بھی سارے مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ چلے 1 2 3 گو۔ وین آئی سے دن اٹس مرفوع، وین آئی سے دن اٹس منصوب، وین آئی سے دن اٹس مجرور۔ دوبارہ، وین آئی سے دن اٹس مرفوع، وین آئی سے دن اٹس منصوب، وین آئی سے دن اٹس مجرور۔ سو دن 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 دن، 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 ٹھیک ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ ایک سالہ جو ہمارا کورس ہوتا ہے، اس میں جو ہماری پہلی کلاس ہوتی ہے اس میں بھی مرفوع منصوب اور مجرور پڑھایا جاتا ہے، اور جو آخری کلاس ہوتی ہے اس میں بھی مرفوع منصوب اور مجرور ہی پڑھایا جاتا ہے، لیکن دونوں کے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوتا ہے پہلی اور آخری کلاس میں۔ تو یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ سب سے اہم سبق ہے۔ طلبہ کو یہ یاد رکھنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، یا مرفوع منصوب مجرور ایک ہی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے مزے مزے سے عربی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت لائٹر موڈ کے اندر ہم قرآن حکیم کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو 3 کتابیں ہیں عربی کی، دروس اللغت العربیہ، ان 3 کتابوں سے اگر آپ گزر جائیں تو انشاءاللہ آپ کو 85 سے 90% قرآن جو ہے وہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس اچیومنٹ کی ایک راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ نے کھولا ہے کہ ہم یہ آن لائن کلاسز کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے طے کیا ہے کہ 45 منٹ ہی ہماری کلاس ہوگی، تو ابھی ہم جو ہے وہ کلاس یہاں بریک کر رہے ہیں، ابھی چھٹی دیتے ہیں آپ کو۔ کل انشاءاللہ سیم ٹائم پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے، تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جو بھی آپ کے سوالات ہیں فیس بک پہ چاہے یوٹیوب پہ چاہے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ سوالات کریں، جو بھی ایسے سوال ہوئے جن کے سمجھا جائے گا کہ ان کے جواب کلاس میں دینے چاہیے، تو ان کے جواب ہم انشاءاللہ اگلے دن کی کلاس میں
دے دیا کریں گے۔ تو دعا کے ساتھ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، اور کتاب ضرور آپ حاصل کر لیں یا پرنٹ کر لیں، جو بھی ذریعہ ہے کتاب ضرور ہونی چاہیے آپ کے پاس، کتاب نہیں ہوگی تو پھر آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کلاس دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔